بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کا ہے کہ جب سرور کائنات اپنے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے معبد کے گھر سے نکلے تو راستے میں مکہ کا ایک بہت ہی عظیم شہ سوار سراقہ بن مالک بن جیشم آپ کے راستے میں آیا اور اس نے آ کے آپ کو روکا کس لیے کہ اسے لالچ تھی 100 اونٹوں کی، اور وہ کرتا بھی کیا، ہمیں بھی تو لالچ نے لے ڈوبا ہے، ہم بھی تو دولت کے لیے چوریاں کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، تو میرے دوستو پھر کیا فرق رہا ہم میں اور اس بدو میں؟ اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں۔ سراقہ بن مالک نے سرور کائنات کا رستہ روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ جو پہلے آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اب اس نے امان امان پکارنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف میرے سرور کائنات جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، اب ان کا دل تو رحمت سے بھرا تھا، وہ کیا کرتے؟ انہوں نے سراقہ بن مالک کو معاف فرما دیا۔ اب سراقہ عرض کرنے لگا کہ اے محمد، مجھے امان نامہ لکھ دیجئے، مجھے امن کا پروانہ دے دیجئے۔ حضور سرور کائنات کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ نے سراقہ بن مالک کو امن کا پروانہ جاری کر دیا، جس کو اس نے اپنے ترکش میں رکھا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے سراقہ، کیا ہو اگر تجھے فارس کے بادشاہ کے کنگن پہننے کو ملیں؟ کیا ہو کہ اگر تجھے فارس کے بادشاہ کے کپڑے پہننے کو ملیں؟ اب سراقہ جو کہ ایک بدو تھا کہنے لگا، میں اور فارس کے بادشاہ کے کنگن، میں اور فارس کے بادشاہ کے مہنگے لباس؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، ہاں سراقہ تو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے کہ سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے کو ملیں گے، سراقہ کو کسریٰ کا لباس پہننے کو ملے گا، تلوار بند ملے گا۔ اللہ، سراقہ جو کہ ایک بدو تھا نہ سمجھ سکا، لیکن میرے سرور کائنات کی بات تو سچی تھی کہ آقا علیہ السلام نے تو وہی فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا۔ اور پھر وہ دور آیا، وہ سنہرا دور، وہ عظیم دور کہ جس میں مسلمانوں کی فتح کے جشن منائے گئے۔ وہ دور خلافت تھا حضرت عمر بن الخطاب کا کہ جب مسلمانوں کا عظیم لشکر فارس پر حملہ آور ہوا اور فارس کے تختیدار کو الٹ کر رکھ دیا۔ اب فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن، اس کا لباس، اس کا تلوار بند تخت و تاج جب دربار خلافت میں آیا تو ہر صحابی کی آنکھ اشکبار ہے، اور آنکھ اشکبار خوشی سے ہے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا کہ بلاؤ سراقہ کو کہ آج میرے نبی کی بات سچی ہو جانے والی ہے۔ اور جب سراقہ کو بلایا گیا، اب وہ بدو آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے سراقہ، پہن، ان کنگنوں کو پہن لے کہ یہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن ہیں، اس لباس کو پہن لے۔ اب سراقہ اپنی میموری کو ریپیٹ کر رہا ہے، وہ ہجرت کا واقعہ اسے یاد آیا کہ جب اسے نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ سراقہ تجھے پہننے کو کسریٰ کے کنگن ملیں گے۔ میں قربان جاؤں میرے مسلمان بھائیوں کہ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اللہ نے اسے صحابہ کے تھرو سچ فرما دیا، اور بے شک میرے نبی نے جو بھی فرمایا تھا وہ حق تھا، میرے نبی نے جو بھی فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔